18 अगस्त सन 24 اور غزل نمبر 268۔ ایک یہ جو شعر ہے ایک ہی انہوں نے فاروقی صاحب نے چنا ہے اس غزل میں سے، لیکن اس میں جو جس چیز کے ارد گرد یعنی جس ٹروپ کے ارد گرد شعر ہے وہ اردو شاعری کے شاید ہی کوئی شاعر ہو جس نے اس کو استعمال نہ کیا ہو، یعنی یار کی گلی، کوچہ یار، کوئے یار، ہزاروں شعر آپ کو مل جائیں گے فیض صاحب کے، ناصر کاظمی کے، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا پھر نہ جانے کدھر گیا۔ یعنی اس شعر سے بالکل ایسا لگتا ہے کہ انسپائرڈ ہے۔ ناصر کاظمی سے زیادہ کس نے پڑھا ہوگا میر کو، اور فیض صاحب کے، اور وہ جان ایلیا کے شعر، اور کہ اس کی گلی سے اٹھ کے ہم اپنی گلی میں آ پڑے، اور جس کے بھی کریں اس پہ ہم وقت ہی ضائع کرتے ہیں ان باتوں پہ۔ میر کے شعر پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں میر کے اور کون سے اس شعر کے ارد گرد اس کے اور پرسپیکٹیوز کیا کیا ہیں، یعنی اس کی شعائیں معنی کی کہاں کہاں پڑ رہی ہیں، کن کن اشعار پہ اس تھیم میں۔ تو شعر ہے کہ آتا ہی تیرے کوچے میں ہوتا جو میر یہاں، آتا ہی تیرے کوچے میں ہوتا جو میر یہاں، کیا جانیے کدھر کو گیا کچھ خبر نہیں۔ یعنی ایسے لگ رہا ہے اس نے کس سے کوئی پوچھ رہا ہے اس سے کہ بھئی میر کو یہاں دیکھا، یہاں ہوتا ہے عام طور پہ، اور تو کہیں جاتا نہیں ہے یار کے کوچے میں۔ تو صاحب اس کو جواب دے رہے ہیں کہ آتا ہی تیرے کوچے میں، وہیں آتا اور کہاں جاتا وہ، ہوتا جو میر یہاں پہ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اس محلے میں، اس شہر میں، یا دنیا میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا جانیے کدھر کو گیا کچھ خبر نہیں۔ ناصر کاظمی کا وہ جو آئیڈیا ہے کہ پھر نہ جانے تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا پھر نہ جانے کدھر گیا وہ، یہ ایسے لگتا ہے انسپائرڈ ہے یہ آئیڈیا اسی سے ہی۔ یہ فاروقی صاحب نے یہ بات کوٹ نہیں کی کہ ناصر کاظمی کا نام بھی نہیں لیا انہوں نے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں ان کی تیسرے والیوم پہ آ گیا ہوں، کوئی ذکر نہیں کیا، بہت لوگوں کا کیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ناصر کاظمی کا ذکر نہیں کیا، جنہوں نے خود اس پہ انتخاب پہ اتنا کام کیا اور ان کی شاعری میں ان کی اتنی باز گشت ہے، میں بہت حیران ہوا۔ لیکن میر کا وہ شعر کتنا، وہ جو غزل ہے اس میں کہ اب تو جاتے ہیں میکدے سے میر، اس کا ایک شعر ہے جو کہ فاروقی صاحب نے جو اس میں جو چناؤ کیا ہے اس میں اس شعر کا ذکر نہیں کیا۔ میرا خیال ہے وہ بہت عمدہ شعر ہے کہ دل ہمیں اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا، بہت ہی اعلیٰ شعر ہے۔ دل ہمیں اس گلی میں لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا، کہ ریشنالٹی کہتی تھی وہاں مت جاؤ، لیکن دل کی بات ماننی پڑتی تھی۔ تو عشق میں اور خرد میں یہ بھی ایک فرق ہے نا، کہ یہ جو دنیاوی کام ہے، لوگ اس دن کہہ رہے تھے کہ ہم شاعری کی وجہ سے ہماری قوم خراب ہوگی، یہ بڑا عجیب و غریب بحث ہے اور بہت بڑی لمبی پیچیدہ، لیکن اسٹیٹ پالیسی وغیرہ کے لیے خرد چاہیے، ڈیموگرافکس کی اسٹڈی، اسٹیٹسٹکس چاہیے، کوانٹیٹیو میتھڈس چاہیے، لیکن شاعری جو ہے وہ ڈیوائن لیپ ہے، جذبات کی دنیا ہے۔ تو خرد نے کہا مت جاؤ، لیکن دل ہمیں اس گلی میں لے جا کر، آتا ہی تیرے کوچے میں ہوتا جو میر یہاں، کیا جانیے کدھر کو گیا کچھ خبر نہیں۔ اس طرح کے شعر یا فاروقی صاحب کے پاس جاتے ہیں، اس میں 2-3 شعر بہت ہی مزے کے ہیں، اور شعر کا جو انالیسس ہے کیا کہنے، انسٹرکٹیو اینڈ انٹرٹیننگ۔ اس طرح کے شعر میر نے بہت سے کہے، ان میں سب سے بہتر شعر غالباً وہ ہے جو 48 نمبر 1 ہے، یعنی 48ویں غزل کا پہلا شعر ہے۔ یقیناً بہت بڑا شعر ہے، بہت مزے کا شعر ہے کہ واہ واہ واہ، کہ کہے ہیں میر کو مارا گیا شب اس کے کوچے میں، کہ یہ بات مشہور ہے، عام لوگ کہہ رہے ہیں کہے ہیں، اور کہیں پہلے مصرے میں وہی لفظ جو کہیں اس طرح استعمال کیا کہ کہے ہیں، کہ کہہ رہے ہیں لوگ، کہے ہیں میر کو مارا گیا شب اس کے کوچے میں، پھر کہتے ہیں کہیں وحشت میں شاید بیٹھے بیٹھے اٹھ گیا ہوگا۔ اوہ دوسرا مصرع تو کہیں وحشت میں شاید بیٹھے بیٹھے اٹھ گیا ہوگا۔ اس میں معنی تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس میں جو کاریگری بہت بڑی بات ہے، وہ پہلے وہی لفظ ایک ہی طرح سے لکھتے ہیں، کہیں کو بھی اور کہیں کو بھی۔ کہیں یعنی کہتے ہیں، اور کہیں یعنی کہیں، یعنی کسی جگہ۔ جیسے وہ ایک شعر ہے میر کا بہت میں استعمال کرتا ہوں اس کو مثال دینے کے لیے، کہ اب یاد تھوڑی آئے گا آیا تو بتا دوں گا میں۔ اینی وے بہت اعلیٰ شعر، اور کہتے ہیں کہ 46 نمبر اور دوسرا 34ویں غزل کا چھٹا شعر وہ بہت ہی مشہور۔ جب میں نے اس کو چیک کیا تو وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ شعر ہے، کیونکہ میں وہ خود پڑھنا چاہتا تھا، وہ میرے بہت ہی پسندیدہ اشعار میں سے بہت پرانا، کہ گلی میں اس کی گیا
سو گیا نہ بولا پھر، میں میر میر کر اس کو بہت پکار کیا، آہ آہ، میں میر میر کر اس کو بہت پکار کیا۔ پھر علاوہ بری دیوان سوئم کے بھی یہ دو شعر بہت خوب ہیں، یہ فاروقی صاحب کوٹ کر رہے ہیں اب۔ کل جا کے ہم نے میر کے ہاں یہ سنا جواب، مدت ہوئی کہ یہاں وہ غریب، مدت ہوئی کہ یہاں تو وہ غربت وطن نہیں۔ یہ پہلی دفعہ میں نے ترکیب پڑھی غربت وطن، غریب الوطن کے لیے۔ مدت ہوئی کہ یہاں غربت وطن نہیں، یعنی غربت وطن تو کمال ترکیب عجیب و غریب نکالی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کبھی ہم نے نہیں پڑھی غریب الوطن کے لیے۔ اور ایک شعر انہوں نے کوٹ کیا کہ راہو روش کا ہو وہ ٹھکانہ تو کچھ کہیں، یعنی آوارگی کی میر صاحب کو بڑا تاؤ تھا اپنی آوارگی پہ، بہت ہیوبرس تھا ان کو اپنے، اس کا بڑا پرائڈ تھا اپنی آوارہ گردی کا، آوارہ گردی ایسے کھینچی اور آوارہ گردی میں ہم نے یہ کیا۔ تو راہ و روش کا ہو وہ ٹھکانہ، نہ راہ کا پتہ نہ ان کی روش کا پتہ ہے، سبحان اللہ۔ راہ و روش کا ہو وہ ٹھکانہ تو کچھ کہیں، کیا جانے میر آ گئے تھے کل کدھر سے یہاں۔ بھئی کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ واہ واہ واہ، کیا جان میر آ گئے تھے کل کدھر سے یہاں۔ پھر ایک آخر میں کوٹ کرتے ہیں فاروقی صاحب شعر دیوان دوئم کا کہ کوچے میں تیرے میر کا مطلق اثر نہیں، کیا جانیے کدھر کو گیا کچھ خبر نہیں۔ اس شعر کی خوبیاں دیکھتے ہیں جو ہے شعر آج کا ڈسکشن کا، کہ آتا ہی تیرے کوچے میں، یعنی اور کہاں جانا تھا اس نے، اگر ہوتا تو تیرے ہی کوچے میں آتا، جو ہوتا میر یہاں، کیا جانیے کدھر کو گیا کچھ خبر نہیں۔ شعر زیر بحث میں بعض ایسی خوبیاں ہیں جن کی بنا پر یہ شعر اتنا عمدہ اشعار میں بھی ممتاز ہے۔ یہ جو ہم نے سب پڑھے شعر، کیفیت، مضمون اور معانی تینوں کی یکجائی اس شعر میں ایسی ہے کہ اس کی مثال ملنا مشکل۔ کتنی انالیٹیکل یہ بات ہے، یہ جو فاروق صاحب نے، آپ اگر کسی پر ڈسکشن شروع کریں، اچھا بھائی اس میں کیفیت دیکھو کیا ہے، مضمون دیکھو کیا ہے، اور معنی کیا ہے، اور میرا خیال ہے اگر میں ہوں تو میں یہ بھی کہوں کہ اس کی جو سیمینٹک رینج ہے اس کے بارے میں بات کریں۔ مندرجہ ذیل نکات پر غور کیجیے۔ معشوق خود میر کا احوال لینے آیا ہے کہ میر کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ معشوق کو بھی میر سے لگاؤ ہے، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میر اتنے دنوں سے غیر حاضر ہے، معشوق کو بھی تشویش ہوئی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ معشوق کو میر کی کمی اس لیے محسوس ہوئی کہ اسے میر سے کچھ کام ہے، مثلا معشوق کا مشغلہ تھا میر پر ظلم و ستم کر کے اوقات گزاری کرنا۔ اب میر نہیں ہے تو معشوق کو صرف اوقات کے لیے کوئی مشغلہ نہیں۔ فرقی انجدانی کا کیا عمدہ شعر ہے۔ فرقی تو دور کی بات ہے، ہمیں تو انجدانی بھی نہیں پتہ کوئی جگہ ہے انجدان۔ ایک فارسی کا شعر ہے، میں مینگل آئی ہوپ آئی ڈونٹ ڈو ٹو بیڈلی، کہ رفتم از کوہ تو ہے خوبہ جفا کردہ بگو، صرف اوقات با آزار کے خواہی کردن۔ تیرے کوچے سے میں چلا گیا تھا، اے تو جسے مجھ پر جفا کرنے کی عادت تھی، اب یہ بتا کہ کس پر ظلم کرتا ہے اور صرف اوقات کرتا ہے۔ یا اگر ستم کا ہدف درکار نہیں تو کوئی ایسا کام ہے جس میں جان باز شخص کی ضرورت ہو، اور میر ہی ایسا شخص ہے ایسی جان بازی کر سکتا ہے۔ یہ بات سب پر ظاہر ہے کہ اگر میر موجود ہوتا، یعنی دنیا میں ہوتا یا شہر یا بستی میں ہوتا، تو معشوق ہی کوچے کو جاتا۔ معشوق کا میر کے بارے میں استفسار ایک ہی طرح سے غیر ضروری ہے، میر چاہے بیمار ہوتا یا معذور ہوتا، لیکن بشرط زیست وہ معشوق ہی کے کوچے میں جاتا۔ یہ تو ہوئے مصرع اولیٰ کے نکات۔ اب مصرع ثانی کو دیکھیے، یعنی کیا جانیے کدھر کو گیا کچھ خبر نہیں۔ میر کوئی دیوانہ خانہ خراب شخص ہے، محلے والے اس کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ معشوق کی گلی میں پایا جاتا ہے۔ وہ اگر وہاں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غالباً دنیا ہی میں نہیں ہے۔ محلے والوں کو میر سے کوئی خاص دلچسپی نہیں کیونکہ وہ غائب ہو گیا ہے، لیکن کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں کہ کہاں گیا ہوگا، یا شاید دلچسپی تو ہے لیکن اس کو جاتا وہ دیکھ کر وہ سمجھے کہ یہ کوئے معشوق ہی کو جا رہا ہے، یعنی کہ جانیے کدھر کو گیا کچھ خبر۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میر رات کے وقت کسی ایسے وقت محلے سے غائب ہوا ہو جب کسی نے اس کو دیکھا ہی نہ ہو،
میر کی مثال کسی ایسے خانمہ خراب فقیر کسی جو محلے میں کہیں پڑا رہتا ہے، کسی کو اس کے آنے جانے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی، اس کی کمی تب محسوس ہوتی ہے جب کوئی اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اب لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ فقیر تو واقعی دکھائی نہیں دے رہا، خدا معلوم کہاں چلا گیا۔ اور ایک اس کا آئیڈیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب لوگ کچھ رنجیدہ بھی ہوتے ہیں اور معشوق کو بھی ہلکی سی ملامت کرتے ہیں کہ اب تمہارے پوچھنے کا کیا فائدہ، کیا جانیے کدھر کو گیا، کچھ خبر نہیں، یا اب ہم سے بار بار مت پوچھا کریں، محلے والے کہہ رہے ہیں معشوق سے، خدا معلوم میر کدھر نکل گیا۔ مصرع ثانی کا آخری ٹکڑا کچھ خبر نہیں طنزیہ اور استفہامی بھی ہو سکتا ہے کہ معشوق سے پوچھا ہے کہ تمہیں کچھ خبر نہیں۔ یہ سنیے صاحب آخری لائن، پورے شعر میں عشق کی دیوانگی، بے چارگی، استغراق فی المعشوق کی کیفیت ہے، لیکن میر کے خاص انداز کی طرح یہاں بھی ترحم انگیزی یعنی سیلف پٹی اور ماتم کوشی یا رسمی درد انگیزی نہیں۔ یعنی یہ جو استاد ہے نا اسکولوں کے، کالج کے، ہمیں یہی سکھایا گیا تھا کہ بس جی میر ہیں ہر وقت روتے پیٹتے ہیں۔ یہ فاروقی صاحب نے اس کو تھیم بنا رکھا ہے اپنی پورے ایگزیجسس میں کہ ایسی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک بانک پن ہے میر کے ہاں، درد انگیزی نہیں بلکہ ایک طرح کا وقار ہے، معشوق کا خود پرسان حال ہونا اور لوگوں کا اسے فوراً پہچان لینا بالکل نئے مضامین بھی ہیں۔ وقت زیادہ لے لیا، بہت شکریہ توجہ کا۔